پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے 2 ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ کوورٹ آپریشن تھا، کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وہ دوسرے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مگر اس ریجیم چینج کا بھانڈا پھوڑا اور دنیا کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی جانب سے دی گئی دھمکی اور دھمکی آمیز خط کے بارے میں عوام کو بتایا۔ میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں، میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس سے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جس میں پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں۔ اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفا کی دھمکی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو، کیا گالی مجھے ملے تو میرے خلاف ہو، نفرت میرے خلاف ہو، کیوں؟ مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کابل کی مسکو میں کیا باتیں، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ کی صورت میں ہوا ہے بیرونی سازش سے، اندرونی سازش۔ مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سازش سے نہ بچ سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور بالآخر ایک ایسے کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جسے آج بھی لوگ عدالتی قتل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان پھر سے امریکی کیمپ میں واپس آ گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دہائیوں تک کسی حکمران بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز نے آزاد خارجہ پالیسی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ ریجیم چینج کا امریکہ کا تیسرا ماڈل ہے ہیجمونک آپریشنز، یعنی اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ریجیم چینج کرنا۔ اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے۔ میں روس اس لیے گیا، ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے، ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا۔ روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا، اس کے علاوہ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب چین دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیر اثر اور زیر سایہ چاہیے ہیں۔ کیا سابق وزیر اعظم کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا امریکہ کی توہین تھی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے۔ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا، نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے۔ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقف رکھتے رہے۔ ہمارے ملک میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے۔ اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے، آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں؟ اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں؟ عمران خان کا ایک موقف یہ بھی رہا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور صرف امن کے ساتھی بن کے رہنا ہے۔
मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। शायद इसीलिए जब एक इंटरव्यू में अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे देने से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका जवाब था, Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's